کشمیری ہوں، اگر کشمیر ہے تو یہ ریاست باقی ہے، تو اس ریاست کے اندر یہ اسمبلی کا وجود رہے گا۔ جب یہ اسمبلی رہے گی تو اس میں اور آپ ایم ایل اے بن سکتے ہیں۔ جب یہ اسمبلی نہیں تو پھر میری اور آپ کی حیثیت نہیں، اور اس اسمبلی میں بیٹھے اس ایم ایل اے کی حیثیت نہیں۔ ایک بنیادی چیز آپ کو بتا دوں، یہاں پہ میرے بھائی جناب انقلابی صاحب نے گفتگو کی، آپ نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں صرف آپ ٹھیک ہے، آپ جذبات میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش اتنی ہے، تحقیق کر لیں کہ آپ کے ایم ایل اے کر کیا رہے ہیں۔ اب میرے پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی تھی، میں نے اپنا پاؤں جو زنجیر سے بندھا ہوا تھا، آج میں نے وہ زنجیر توڑ دی ہے۔ میری گزارش 25 جولائی کو اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ جو اجلاس بلایا گیا تھا، اس اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ 15ویں آئینی ترمیم نامنظور۔ آپ کا یہ ٹورزم اتھارٹی کے معاملات ہیں نامنظور، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا اور بھرپور طریقے سے آواز بھی اٹھائی کہ ان معاملات میں ہم کسی طور پر بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر راجہ فاروق حیدر خان کی جب ملاقات ہوئی وزیر امور کشمیر سے، تو انہوں نے کہا کہ جناب وزیر امور کشمیر، اگر آپ نے یہ کام کیا تو ہم پتھروں سے آپ کا سر پھوڑ دیں گے۔ یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دو معاملات ہیں، یہ میری اور آپ کی پہچان کو ختم کرنے کے معاملات ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ مجھے اور آپ کو کل کوئی آ کے کہے کہ آئندہ کے بعد آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام نہیں لگانا، تو آپ منظور کرو گے؟ کشمیر کو ختم کرنا یا کشمیر کو پاکستان کا صوبے کا درجہ دینا، یہ اسی مترادف ہے کہ آپ سے کوئی کہے کہ آئندہ کے بعد آپ نے اپنے باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا۔ یہاں پہ کوئی شخص ایسا کھڑا ہے جو اپنے باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہوئے فخر نہ محسوس کرے تو وہ ابھی ہاتھ اٹھائے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ 15ویں ترمیم کے خلاف، 15ویں کے خلاف، ٹورزم اتھارٹی کے خلاف، ٹورزم اتھارٹی ہو گئی یا 15ویں ترمیم ہو گئی، ہمارا موقف واضح ہے کہ ہم نہ کسی جماعتی پالیسی کو مانیں گے، نہ کسی ایسے ہتھ کنڈے کو یہاں پر آنے دیں گے جو ہمارے اور ہمارے اختیارات کا ناحق استعمال ہم سے کروائے۔ اب کسی کو نہیں مانتے، چاہے وہ صدر جماعت پاکستان سے ہو، چاہے وہ صدر جماعت آزاد کشمیر سے ہو۔ آپ کو ہم نے ان کو یہ اختیار دے دیا، اگر ہم آپ کو نہیں اچھے لگتے تو ہم کشمیر کو اچھے لگتے ہیں، ہم کشمیر کے بیٹے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میری ایک گزارش سن لیں، یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ جو حاضری ہے یہ حاضری نہیں ہے۔ یہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ آج یہ 50 سے 60 لوگ اس مقصد کے لیے پورے تراڑکھل ڈویژن میں ہم نے صرف اتنے لوگ اکٹھے کیے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس کے بعد جب کال دی جائے تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں سے نکلیں، بچوں کو نکالیں، بچیوں کو نکالیں اور ثابت کریں کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ باتیں یہاں پر مجھ تک پہنچتی رہیں، سوشل میڈیا بھی میں دیکھتا رہا، میرے حوالے سے بھی لوگ غلط تاثرات دیتے رہے، لیکن یہ باتیں اس طرح نہیں ہیں کہ میں گھر سے آؤں اور ایک دم فیصلہ کر دوں۔ ایک فورم ہوتا ہے، جن تک ہم نے اپنے پیغامات پہنچا دیے ہیں، ہمارے ریزگنیشنز بھی ریڈی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیں گے، اگر اس کی ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیں گے۔ لیکن اس معاملے میں ہماری وہاں پہ نمائندگی ہونا ضروری ہے۔ ہمیں لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ایک دم ریزائن کر کے بالکل ان کو اوپن ہینڈ مت دے دیں، وہاں پہ کھڑے ہوں، اپنی بات کریں، ان کی مخالفت کریں، وہاں پہ ان کے لیے دیوار بنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے اس معاملے سے بھی اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سڑکوں پہ نکلیں گے، پھر یہاں سے نہیں، پھر تاؤبٹ سے نکلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ممبر تک جائیں گے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے کل یہاں پہ راولہ کوٹ میں بھی یہ ان سے گزارش کی تھی کہ اگر ہم نے یہ تحریک چلائی تو پھر تاؤ بٹ سے ممبر تک چلائیں گے۔ میں تراڑکھل والوں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پھر جب اگر ہم نے یہ تحریک چلائی تو پھر تراڑکھل کی نمائندگی سب سے واضح ہونی چاہیے، تراڑکھل کا نام اس طریقے سے آنا چاہیے کہ پورا آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سارے، کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سارے آواز دو، آواز دو۔ بہت شکریہ، میں یہی بات آپ سے
سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ یہ مت اپنے ذہن میں اس طرح کا تاثر رکھیں کہ آپ کے ایم ایل ایز کو اس حوالے سے خاموش ہیں. میں بھی آپ کو بتاؤں کہ میں بھی اسی دھرتی کا بیٹا ہوں, میں بھی اتنا ہی کشمیری ہوں جتنے آپ ہیں, مجھے بھی اس دھرتی سے اتنا ہی پیار ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میرے خیال میں یہ موضوع آج کا وقت مجھے شاید یہ اتنا وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے دل کی ایک کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ میں راولپنڈی یا اسلام آباد کے ایک علاقے میں گیا تو میں نے یہ کھڑکی کے شیڈز بنوانے تھے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ شیڈز کہاں سے بنتے ہیں, مجھے کسی نے بتایا فلانی جگہ چلے جاؤ وہاں پہ اچھے بن جائیں گے. جب میں اس دکان پہ پہنچا تو میں نے اس کو اپنے سارے سائزز دیے, تمام تر میجرمنٹس اس کو دی. میں نے کہا یہ شیڈز مجھے بنانے ہیں. تو اس نے کہا جی یہ اس طرح نہیں بنیں گے جب تک میں جگہ نہ دیکھوں. میں نے کہا جی آپ جگہ نہیں دیکھ سکتے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ ملک سے باہر ہے؟ آپ یقین کریں میں نے اسے کہا ملک سے باہر ہے. اور یہ کہہ کر میں اس کی دکان سے باہر نکلا. جب میں باہر نکلا تو میں نے پہلی دفعہ آزادی محسوس کی. ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے ایم ایل ایز کسی قسم کی اس طرح کی کسی بھی پالیسی کا حصہ بنیں گے, یہ آپ بے فکر رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر حال میں اس کی رکاوٹ بنیں گے اور ہر بھرپور کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو جیسے بھی ہو روک سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پارٹی سے ہوں یا اس لیڈر کا ماننے والا ہوں جس نے 13ویں آئینی ترمیم کی, جس نے آزاد کشمیر کو مالیاتی خود مختاری دلوائی. آج وہ مالیاتی خود مختاری جو راجہ فاروق حیدر نے کوششیں کر کے آپ کو دلوائی تھی, آج آپ سے وہ بھی واپس لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو میرے دوستو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ 60-70 لوگ ہم جمع کر لیں. پتہ یہ چلے کہ پورا تراڑکھل بازار لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ سارے ایک آواز یکجان ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں, ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ریاست کشمیر کی آزادی تک ہم کسی کو معاملے پر کوئی کمپرومائز. یہ وطن ہمارا, انشاءاللہ آپ سب ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا. میں نے آگے بھی ایک جگہ جانا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اگلے